شریعت مطہرہ نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر بڑی توجہ دی ہے اور بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے سماج میں عورت کے کردار کا اور اس کی تعلیم کا اور اس کے اخلاق اور کیریکٹر کا بہت زبردست اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک ایسے دور میں کہ جس دور میں عورت کے حقوق کو کچلا جاتا تھا اور اسے ایک گری پڑی چیز تصور کیا جاتا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک معزز مقام بتایا اور اس کی توہین سے بچنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا، اور عملی طور پر خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ نیک سلوک کیا اور نیک تربیت فرمائی۔ آپ نے تاریخ کے اندر جتنے اکابرین ملتے ہیں، بزرگان دین ملتے ہیں، آپ اگر ان کی سیرت کو کھنگالیں، ان کی تاریخ کو کھنگالیں، ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان اولیاء کرام کو، ان بزرگان دین کو اگر اس مقام تک پہنچانے میں دنیا کی کسی ہستی نے کوئی تعاون کیا، وہ ان کی والدہ ہیں اور ان کی ماں صاحبہ ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں۔ ماں اللہ والی تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، اور ان کی حسن تربیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور یہ درجہ مرحمت فرمایا۔ اسکول جاتے، مدرسہ جاتے اور گھر آتے، بچہ مدرسے سے اسکول سے آتا ہے تو تھک کر آتا ہے، کھانے پینے کی ضرورت یا اس کی جو شوق کی چیز ہے وہ اس کو مانگتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اس انداز سے ان کی اٹھان اٹھائی تھی اور تربیت کی تھی آپ نے کہ دینا ہوتا روٹی تو براہ راست روٹی پیش کر دیتی، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ امی جان بھوک لگی ہے، امی نے آٹا کلایا، گوندا اور روٹی بنائی اور دے دی، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ معلوم کہ میرا بیٹا بھوکا آئے گا، روٹی طلب کرے گا، پانی طلب کرے گا، روٹی کو بنانے کے بعد وہ کہیں چھپا کر رکھ دیتی تھی، اور اس کے بعد جب قطب الدین بختیار کاکی ننھے منھے معصوم بچے ہیں، ان کو مذہب کیا معلوم نہیں ہے اور تعلیمات مذہب کی کیا ابھی ان کے علم میں نہیں، الف با تا پڑھنے والے، یہ بھی سی ڈی پڑھنے والے، گھر کی عورت متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، اولاد کہاں سے کہاں تک جاتی ہے۔ آ کر قطب الدین کہتے امی جان بھوک لگی ہے، بیٹا بھوک لگی ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ تو سکھا رکھی تھی کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ کون زندگی دیتا ہے؟ اللہ زندگی دیتا ہے۔ کون حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ پورا کر۔ بیٹا مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ حاجت اللہ پورا کرنے والا۔ مصلی بچھایا، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو بیٹا۔ اب نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی اور اس کے بعد کہا آؤ تلاشیں گے اللہ دیتے ہیں یا نہیں۔ اب
ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ماں کو پتا الماری میں روٹی چھپی ہوئی ہے۔ اب الماری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولا، دیکھا بیٹا آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، آج تھوڑا یقین بنا۔ دوسرے دن آیا مدرسے سے، امی جان بھوک لگی ہے۔ بیٹا پھر وہی، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اور زندگی موت کا مالک کون؟ اللہ، حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ۔ بیٹا اللہ سے مانگو۔ مصلی بچھایا، نماز صلاۃ الحاجت پڑھی اور دعا کی۔ اب باورچی خانے کے برتن میں روٹی کو چھپا رکھا تھا۔ بیٹا کل اللہ نے روٹی یہاں رکھی تھی، پہلے اس کو الماری کو کھولا، بیٹا یہاں تو نہیں ہے۔ بیٹے کا یقین بنانے کے لیے کہ اس میں ماں کے عمل کا دخل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اس کا یقین آئے۔ اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور ایک خالی ہنڈیا کو اس کے اوپر سے ڈھکن ہٹایا، بیٹا روٹی یہاں، کیا بول کر روٹی کھاتے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تیسرے دن پھر یہی کیفیت، کئی دنوں تک یہی بات چل رہی تھی۔ انسان ہے، انسان کا نظام آگے پیچھے آخر ہو ہی جاتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں صاحبہ بازار گئی تھی، سوچا کہ وقت سے پہلے آ کر ہم روٹی بنا لیں گے اور اسی طریقے سے آج کا پاٹ پڑھائیں گے اور آج کا سبق پڑھائیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بازار میں دیری ہو گئی، اور جہاں رشتہ داروں کے یہاں گئی تھی وہاں پھنس کر رہ گئی، ٹریفک جام تھا، جو مسئلہ تھا اس زمانے کا، آنے میں دیر ہو گئی۔ اب یا اللہ پسینے سے شرابور، پسینے سے شرابور، یا اللہ میری عزت رکھ لے مولا، اللہ میری لاج رکھ لے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ ایک آدمی تندرستی کے زمانے میں جب صحت تھی، جوانی تھی، طاقت تھی، ہمت تھی، اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، چاشت پڑھتا تھا، ان نمازوں کا وہ اہتمام کرتا تھا، اور انسان کا جسم ایک جیسا نہیں رہتا، کل جو تھا وہ آج نہیں رہے گا۔ دھیرے دھیرے آنکھ کی بینائی کمزور، ہڈیوں کا گودا ختم، مختلف قسم کی بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، اور آج کی غذائیں انسان کو وقت سے پہلے تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ یہ ہری بھری جو سبزی ہے یہ رنگ مارا جاتا ہے، یہ موٹا موٹا کدو ہے، کیمیکل کا انجیکشن دیا جاتا ہے جو زہریلے ہوا کرتے ہیں۔ یہ رنگ برنگ کے ٹماٹر جو سیب کے رنگ کی طرح گاہک کو لباتے ہیں، یہ ایک قسم کا کیمیکل ہے جو ڈال کر رنگ آلود کر دیا جاتا ہے، خون آلود کر دیا جاتا ہے۔ خیر انسان کی صحت جا رہی ہے، انسان کی طبیعت برباد ہو رہی ہے۔ کھانے کے گھی کے اندر سور کی چربی کا ملانا، کیمیکل کا ملانا، صابن کے اجزاء کو شامل کرنا، انسان کا قاتل بنا ہوا ہے۔ مٹھی بھر پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ کسی کے انسان کی خون کر سکتا ہے، ان کی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ دیکھنے میں ایک دوسرے کو ملیں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، عید مبارک، عید مبارک، اور پیچھے سے جو سامان بیچے گا نقلی سامان بیچے گا، اس کی زندگی کا سودا کرے گا، اس کی بیوی کو بیوہ بنائے گا، اس کے بچوں کو یتیم کرے گا۔ اور میکینک ہوگا، گاڑی لے کر گئے، کہا کہ ہم ورجینل پرزے ڈالیں گے صاحب، بیرنگ ڈالیں گے، فرسٹ کلاس کلچ پلیٹ ڈالیں گے اور گیئر ویئر ڈالیں گے، اور گیا وہ کہیں کھائی کے اندر، اور گیا کہیں پہاڑ کے علاقے میں، جنگل کے علاقے میں، گاڑی کو دھوکہ دینا تھا، نقلی پرزا تھا، اب اس نے دھوکہ دیا، جنگل میں پھنس گیا، وہاں درندہ آیا، سانپ آیا، بچھو آیا، یہ مرے، اس کا پیٹ بھرے، اس کا بنگلہ بنے۔ اللہ نے روزی کو لکھ دیا، اس پر اعتبار نہیں۔ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں ساری دنیا دھوکہ دے رہی ہے، ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ہم اگر ایک سچے ہو جائیں اس سے تو دنیا سدھرے گی نہیں۔ بھائی
اگر سارے دنیا کے لوگ جہنم میں جائیں، ہم یہ نہیں کہیں گے سب جا رہے ہیں ہم بھی جہنم میں جائیں، ہمارے ایک جنت میں جانے سے کیا ہوگا؟ ہم ایک جنت میں جانے کی فکر کریں گے؟ سب کو پولیس والے پکڑ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں پکڑے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ایک بچ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بے ایمانی پر دنیا جلے گی، جھوٹ پر چلے گی، غداری پر چلے گی۔ یہاں جو بنگلور کے اندر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے، آپ کے ایک دوسرے بھائی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے فرزند ہیں، وہ تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت ان کی بھی مجلسیں لگا کرتی ہیں، واضح و نصیحت کے مجمع ہوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سچائی کے عنوان پر تاجروں کے مجمع میں انہوں نے خطاب کیا، تاجروں سے خطاب کیا کہ تاجروں، تمہارا انجام اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھے گا۔ تم جھوٹ مت بولا کرو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ جتنا دے گا بس اتنا ہی دے گا۔ اگر زیادہ دے گا، اگر غلط طریقے سے زیادہ تم لے بھی لوگے تو ہوگا یہ کہ ہاسپٹل میں خرچ ہوگا، عدالتوں میں خرچ ہوگا۔ کیوں مصیبت کہ عدالتوں کے چکر لگاؤ، ہاسپٹلوں کے چکر لگاؤ؟ تھوڑا کماؤ، ایمانداری کے ساتھ کماؤ۔ ہمارے بڑے جو پہلے تھے، ایک ان کی دکان ہوتی تھی اور اس دکان سے خاندان کی بیواؤں کو پالا کرتے تھے، یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے، گھر بھر کر بچے ہوا کرتے تھے۔ ایک رواج تھا کہ گھر میں اگر کوئی وسام چیز پکتی، یعنی گوشت پکتا، مچھلی پکتی، بریانی پکتی، ایسا ناممکن تھا کہ پڑوس میں اس کا طبق نہ جائے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، بچے جو ہے سر پر رومال ڈالے ہوئے، کتنا انسانیت کا دور تھا، اخلاق کا دور تھا۔ پڑوس پڑوس کے کھانا پہنچایا کرتا تھا، افطاری پہنچایا کرتا تھا، میوے پہنچایا کرتا تھا۔ آج علاؤالدین کا چراغ لے کر ڈھونڈے، آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ انسان انسان کا قاتل ہے، بھیڑیا ہے، ڈاکو ہے۔ منبر رسول پر ایک بڑی پگڑی والا علامہ نظر آتا ہے، بڑی داڑھی والا نظر آتا ہے، تقوی کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن ایک بک رکھا ہوا ہے، جھوٹا چندہ کرتا ہے، نہ مسجد کا وجود ہے، نہ مدرسے کا وجود ہے، اور کھا رہا ہے حرام کا لقمہ کھا کر، اپنی نماز برباد، اپنی دعائیں برباد۔ کون کس کو پتیائے؟ کہا نا وہ زمانہ علم نہیں تھا، لوگوں میں ڈر تھا، لوگوں میں تقویٰ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کئی مرتبہ میں نے کہا ہمارے عزیز اعزاء اور اقربا میں یہ جو شیواجی نگر کی لال مسجد ہے، وہاں ایک صاحب رہا کرتے تھے، غریق رحمت کرے اللہ۔ وہ زمانہ جہالت کا تھا، وہ جمعہ کو نماز پڑھنا بڑی چیز سمجھا کرتے تھے۔ عید کی نماز وہ سمجھتے تھے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ آج کی طرح کوئی ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا، کوئی انجام بتانے والا، کوئی حدیثیں بتانے والا، کوئی واقعات بتانے والا۔ میں نے کہا کہ ریٹائرڈ پوسٹ ماسٹر وہ ہوتا تھا امام، اور کوئی جو ہے بوڑھا آدمی جو نہ گھر کے نہ گھاٹ کے قابل، وہ ہوتا تھا مؤذن، اور ایک خادم ہوا کرتا تھا، 2-4 مصلی ہوا کرتے تھے۔ وہ دکان تھی، 3 پیسے 2 پیسے کی ناز کا بیپار تھا۔ سارا گھرانہ خوشحال، اڑوس پڑوس کے کھانا پہنچتا، خاندان کی بیواؤں کو وہ جو ہے پڑیا میں پیسہ لپیٹ کر صبح کے اندر سورج نکلنے کے متصل بعد ناشتے سے پہلے ان کی رقم ان تک چلی جاتی۔ کال سینٹر آج کھلے ہوئے ہیں، بچی MBBS کی ہوئی ہے، بچہ فارین کے اندر ہے، ڈالر آتا ہے، ریال آتا ہے، خدا جانے کیا کیا آتا ہے، اور رونا کم نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی کاروبار چلے نہ چلے، ایک کاروبار ہے، آنکھیں بند کر کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاروبار زندہ تلسمات کاروبار ہے، زندہ جاوید کاروبار ہے، وہ کاروبار عملیات کا، پلیتوں کا کاروبار۔ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، عامل صاحب پلیتا دے دو، کتنا کماتے ہیں، بیگم ڈیوٹی میں جاتی ہے، ہم کام کرتے ہیں، ہم پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، کہاں سے انسان کے جیب پر ڈاکہ ڈالے گا؟ نیتیں خراب ہے۔ حل من مزید،
حدیث میں آتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. جہنم کہے گی حل من مزید، اور دے اور دے اور دے. یہ آج جہنم کا جو ہے پیٹ بن گیا ہے ہمارا پیٹ. حل من مزید، ہزاروں میں تھے لاکھوں دے، لاکھوں میں تھے کروڑوں دے، کروڑوں میں تھے اربوں دے، اربوں میں تھے خربوں میں تھے. انسان پرانی زندگی کو فراموش کر دیتا ہے، انسان خبر کی زندگی کو بھلا دیتا ہے، انسان اپنے حقیقی جو یونیفارم ہے کفن اس کو بھلا دیتا ہے، حقیقی سواری جنازہ اس کو بھلا دیتا ہے. ایک دوسرے کو ڈاکا، ایک دوسرے کا جیب تراشنا، اور ماہر دیکھنے میں چہرے میں لگتا ہے یہ ایماندار. میں تو بارہا آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ اگر آج پھولن دیوی آ جائے، میں کہوں گا کہ وہ وقت کی رابعہ بصریہ اس کو بنا کر تسلیم کریں گے ہم. اگر آج بڑے چنبل کے ڈاکو آ جائیں، یہ طاقتور نڈر تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، یہ بول کر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، او امیر او سیٹ آج کی رات تیری خرابی ہے، خبردار اتنے لاکھ دے دے ورنہ تیرے گھر کے اندر آج ڈاکہ ڈالیں گے. خود کھاتے غریبوں کو دیتے. پھولن دیوی کے بارے میں، چنبل کے ڈاکوؤں کے بارے میں، ویرپن کے بارے میں گاؤں کے گاؤں کو پالا کرتے تھے. آج پولیس افسر رشوت لیتا ہے، حرامزادہ خود جو ہے کھا نہیں پاتا، مر کر چلا جاتا ہے، پراپرٹیوں میں، مٹی میں، پتھر میں، کارخانوں کے شیر میں ڈال کر مر کر. یہ افسران اب جو ہے رشوت لیتے ہیں، ایک پائی کسی کو نہیں. وقت سے پہلے اور الیکشن سے پہلے جھوپڑ پٹی میں جائیں گے اور بنگلے ایسے بنائیں گے منسٹر بننے کے بعد کہ 20 کتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. انسان انسان کا قاتل ہے، انسان انسان کا لٹیرا ہے. ایک طرف انسان انسان کا دشمن اور دوسری طرف وہ حرامزادہ امریکہ ہے، یورپی لوگ ہیں، یہ یہودی، یہ نصارہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے کھانوں کی چیزوں کے اندر ملا رہے ہیں. کسی میں خنزیر کی چربی ہے اور کسی کے اندر کتے کی ہڈیوں کے پاؤڈر کو ڈالا گیا ہے، کسی کے اندر خنزیر کے بالوں کو استعمال کیا گیا ہے. یہ جیب پر ڈاکہ، یہ پیٹ پر ڈاکہ، وہ ایمان پر ڈاکہ. نہ جسم صحیح ہے، نہ ایمان صحیح ہے، نہ روحانی طاقت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے. ہر انسان دوسرا، آپ ایک صحیح بن جائیں، دنیا جائے بھاڑ میں. حضرت مولانا رفیع عثمانی جو تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تاجروں کے مجمع میں بات کہی، لائر صاحب تھے، انہوں نے قسم کھا لی کہ اب آئندہ زندگی میں کبھی جھوٹا مقدمہ میں نہیں لڑوں گا، میں صحیح مقدمہ لڑوں گا اور صحیح مقدمے کی پیروی کروں گا. فرمانے لگے، لوگوں نے کہا اب تو یہ بھوکے مرے گا، اب یہ فاقہ کرے گا. لائر جھوٹ نہ بولے اور لائری چل جائے اس کی، لائر غلط کو صحیح، صحیح کو غلط نہ بتائے اور وہ جی جائے اور روٹی مل جائے، اب تو بھوکے مرے گا. اب یہ اس کے آل اولاد روزے رکھیں گے. فرماتے ہیں کہ بڑی مشکلوں سے مہینے میں ایک مقدمہ وہ آیا کہ جس مقدمے کو اور ایڈوکیٹ اور لائر اسے منہ نہ کر سکے اور اسے کامیاب نہ کر سکے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ اس لائر نے پوچھا، اس ایڈوکیٹ نے پوچھا، بھائی تم سچ سچ ایمانداری سے بتاؤ، تم سچے ہو یا مد مقابل تمہارا حریف وہ سچا ہے؟ اس نے اپنی مظلومیت کا اظہار کیا. اب یہ ہوا کہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ سے انہوں نے مدد مانگی. تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ختم خواجگان کیا، 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک پڑھا، دعا کی، یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا مولا، یا مقلب القلوب قلب قلبہ الینا، یا مصرف القلوب صرف قلبہ الینا. مولا ہمارا علم کچھ نہیں، ہمارا لا قانون کچھ نہیں، مولا سچائی کی پیروی کرنا چاہتا ہوں. پالنے والی ذات تیری ہے، سمندروں کی مخلوق کو، آسمانوں کی مخلوق کو تو پالتا ہے رب کریم. بس یہاں دعا کرتے. اب اس کے بعد ایک مقدمہ جو کامیاب ہوا تو ہلچل مچ گئی پاکستان کے اندر. واہ فلاں لائر ہے، وہ جو اور لائر ایڈوکیٹ جس کے اندر قدم جنہوں نے پیچھے کر لیا، اب انہوں نے اس مقدمے کو جتوا دیا.
اب اس کے بعد دوسرا مقدمہ، تیسرا مقدمہ، اور اس طریقے سے ایمانداری کے ساتھ کام کیا کہ پاکستان کے تمام عدالتوں کے جج صاحبان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو لائر آتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غلط کام نہیں کرتا، لہذا اب اتنے فائل آ گئے، اتنے مقدمے آ گئے، اور لائر بھی آپ پر اس درجے جو ہے جج اعتبار کرنے لگے کہ ان کے فیصلے کو اور ان کے مقدمے کو، فائل کو بغیر چونو چرا کے تسلیم کر کر کامیابی ہی اس کو ملا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک وقت یہ مشہور ہو گیا کہ فلاں لائر اگر فائل لے لیتا ہے تو گویا ہماری زمین ہمیں مل جاتی ہے، ہمارا حق ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ؟ یہ اس بات کا نتیجہ، سچائی پر ثابت قدمی کا نتیجہ، حق پر قائم رہنے کا نتیجہ۔ اگر وہ یہ کہتے بھئی ساری جو ہے لائر جھوٹ بول رہے ہیں، اور لائری بغیر جھوٹ کے نہیں چلتے، اور لائر شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے، اگر یہ تصور میں رہتے، اسی زندگی میں جیتے، اسی زندگی میں مرتے۔ آپ تاجر ہیں، آپ درزی ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ اپنے ایک ایمانداری سے کام کیجئے۔ ہاں، اپنے ایمانداری کے سکے کو ثابت کرنے کے لیے وقت لگے گا، لیکن جب سکہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ وہ عزت دے گا دنیا میں اور آخرت میں کہ آپ دنیا میں اس کے کرشمے دیکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے آج ایک انسان دوسرے انسان کا ڈاکو ہے، قاتل ہے، جیب مارنا چاہتا ہے، یہ سب کیوں؟ ماں کی حسن تربیت نہیں ہے، ماں نے اللہ پر توکل نہیں سکھایا، اللہ پر اعتماد نہیں سکھایا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، یا اللہ کیا ماجرا، آج میں نہیں پہنچ پاؤں گی، روٹی نہیں ملے گی، بیٹے کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دستور بنایا، صحت میں، جوانی میں ہم جن نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اگر بڑھاپے میں تہجد نہ پڑھ سکے، نوافل نہ پڑھ سکے، اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے ریکارڈ کو دیکھ کر اگلے زمانے کے اندر وہی اجر مرحمت فرمائیں گے، عمل کیے بغیر مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر وہی اپنا اصول اور دستور کو جاری فرمایا۔ یہ ماں اعتماد پیدا کرتی تھی، توکل پیدا کرتی تھی۔ ماں رویا کری، ماں نے رویا، گڑ گڑایا، یا اللہ کیا ہوگا؟ اب جو آئی تو بیٹا سویا ہوا تھا۔ ماں بڑی پریشان تھی، اپنے پسینے کو پونچھا، ٹھنڈا پانی پیا اور بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا بیٹا۔ اب بیٹا خواب سے جگا، نیند سے جگا، کہیے امی جان کیا بات ہے، آج بڑی پریشان نظر آ رہی ہے۔ بیٹا معاف کرنا، بھوکا سو گیا، بھوکا سو گیا۔ نہیں امی جان، آج ہم نے وہ کھانا کھایا اور ہمیں وہ روٹی ملی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اب تک کی روٹیوں میں ہمیں وہ لذت نہیں ملی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مصلے کے نیچے ان کے کھانے پینے کا، اور ان کو شکر پسند تھی، وہ شکر ان کو رکھ دیا اور وہ کھایا، تو اب تک ماں پکا کر دے دی تھی، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے نعمت کو وہاں پر بھیج دیا۔ یہ ماں کی حسن تربیت کا انجام ہے۔ کاکی روٹی کے ٹکڑوں کو کہا کرتے ہیں، اور آپ کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ آپ کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ لگ گیا۔ تو یہ ماں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو تو کوئی قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء بنتا ہے، کوئی قاسم نانوتوی بنتا ہے، کوئی خواجہ اجمیری بنتا ہے، کوئی اشرف علی تھانوی بنتا ہے۔ ماں پرہیزگار ہو، تہجد گزاروں کو، نمازیوں کو، متقیوں کو جنم دے گی۔ ماں بے حیا ہو، کپڑوں کی لالچی ہو، دولت کی کتیا ہو، شوہر کی نافرمان ہو، آخرت کا ڈر نہ ہو، ماں کی اس کوکھ سے نافرمان ابو جہل جنم لیں گے، ابو لہب جنم لیں گے، ادبا اور شیبہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنم لیں گے۔ ماں یہ نیکوکار ہو، بہادر ہو۔ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ، میں نے بتایا بڑے نڈر صحابی اور جامع شہادت کے متمنی، لنگڑی ٹانگ لے کر جا رہے ہیں۔ 4 بیٹے، جن بیٹوں کی تربیت حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے کی تھی۔ عمر ابن جموح اتنے نڈر
اور شہادت کے طالب، تو ان کی بیگم صاحبہ کی کیفیت کیا؟ 4 بیٹے جہاد کو جا رہے ہیں اور حضرت عمر ابن جموع پیر لنگڑتے ہوئے ہاتھوں کے بل جا رہے ہیں. منع کیا، فرمایا کہ اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا صرف پیروں والوں کا حق ہے؟ نہیں ابو جان، شریعت نے آپ کو معذور قرار دیا، آپ گھر میں رہیے. عمر ابن جموع گئے اور آپ کے 4 بیٹے احد کے میدان میں گئے اور ان کی جو اہلیہ محترمہ، ان کے بھائی جو عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے صاحب ہے وہ بھی گئے. ایک عورت خامن گیا، بیٹے گئے، بھائی گئے. کہا کہ جاؤ بچوں، یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تم میرا ایسا سامنا نہ کرنا کہ تیر تمہارے پیٹھ پر لگے ہوئے ہو، زخم تمہارے پیٹھ پر لگے ہوئے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ زخم، تلوار اور جو ہے تیر کے نشانات تمہارے پیٹھ پر ہوں گے، قیامت کے دن مجھے امی جان کہہ کر نہ پکارنا. بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا، دسیوں کو مارنا اور خود جام شہادت نوش کرنا. میری ماں جب نیک بنتی ہے، میری ماں جب متقی ہوتی ہے، طالب آخرت بنتی ہے، ایک طرف شوہر عمر ابن جموع کو بناتی ہے اور دوسری طرف 4 لڑکوں کو میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے بھیجتی ہے. یہاں ذرا لوز موشن ہوئے، چلی گئی مندر کے پاس اتارا کرانے کے لیے. ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا، اللہ سے ناتا بھی ٹوٹا اور جنت بھی حرام ہو گئی. ایک عورت اگر کسی مندر کے پاس جائے پوجا پاٹ کے لیے، اتارا کرانے کے لیے، شرک کام کرنے کے لیے، ایک مرتبہ شرک کرے، سوئی کے ناکے کے برابر ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اولاد حرامی پیدا ہوتی ہے. آج فاطمہ نام کی ماں، آج عائشہ نام کی ماں، خدیجہ نام کی ماں آپ کو مندروں کے پاس ملے گی، گردواروں کے پاس ملے گی، چرچوں میں ملے گی کہ مجھے شفا دے دو، مجھے بھیک دے دو، مجھے پناہ دے دو، مجھے وظیفہ دے دو. جو ماں عمر ابن جموع کو لنگڑی حالت کے اندر شوہر بنا کر احد کے میدان میں بھیج رہی تھی، جو ماں اپنے 4 جگر گوشوں کو یہ کہہ کر بھیج رہی تھی کہ خبردار تمہارے پیٹھ پر نشانات نہیں ہونے چاہیے، جو ماں اب بہن بن کر اپنے بھائی کو میدان کے حوالے کر رہی تھی، یہیں پر بات پوری نہیں ہوئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، اے ماں کیا ہو گیا تجھے؟ کس ظالم نے تجھے اچک لیا ہے؟ کس اجدے نے تجھے ڈس لیا؟ عقل پر تیرے پردہ پڑ گیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا تو نے، نبی کے گھرانے کو چھوڑ دیا تو نے، امریکی زانیوں کی نقالن بن گئی، تو فلم میں کام کرنے والے ہجڑوں کی نقالن بن گئی. تیرا کردار کیا تھا؟ تیرے جوہر کیا تھے؟ تیرے کارنامے کیا تھے؟ آج کے نوجوانوں کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ ہمت نہیں. ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صبح اندھیرے منہ، یعنی اندھیرا تھا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، کرنیں نہیں نکلی تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف لے گئے تھے. آپ کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے اماں اپنے حجرے سے نکلی، احد کے میدان گئی چل کر سواری میں کہ دیکھیں آقا کے تعلق سے افواہ پھیل گئی کہ آپ نے جام شہادت نوش کر لیا. فرماتی ہے میں احد کے میدان میں گئی، سب سے پہلے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسے آ رہے ہیں گویا کہ لشکر ان کے لیے بچھا ہوا ہے اور ان کے انتظار میں ہے کفار کا لشکر کہ آئیں گے اور یہ تیر ماریں گے اور یہ تلوار ماریں گے اور ان کے گھوڑوں کو زمین بوس کر دیں گے. فرماتی ہے اماں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جرأت کو دیکھ کر میں نے دعا کی، اے اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمانا. ابھی میری حیرت کی انتہا نہیں تھی، یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مجھے ایک اونٹ نظر آیا جو دھیرے 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 قدم رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جو ہے اس اونٹ کی ہودج پر بیٹھی ہوئی ایک باپردہ کوئی شخصیت تھی جو اس اونٹ کو تیز رفتار کے ساتھ اس میدان جنگ میں
احد کے کارساز میں لانا چاہتی تھی. یہاں پر افراتفری مچی ہوئی تھی. ایک وقت وہ آیا تھا کہ امت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی شکست کے قریب ہو چکے تھے. ایک وقت وہ سین آ گیا تھا. ایسے وقت میں ہم نے کہا کہ اس خاتون کا کیا کام ہے. ابھی لگتا ہے کہ کفار کا غلبہ ہے اور کفار کا زور ہے کہ ان کے تیر چل رہے ہیں اور ان کے تلوار چل رہے ہیں. کہتی ہیں اما عائشہ کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کوئی باپردہ خاتون اپنے ہودج کے اندر بیٹھ کر اپنے اونٹ کو دوڑا رہی تھی اور دائیں اور بائیں دو کپڑوں کی پوٹلیاں تھی اور ان میں سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے. فرماتی ہیں کہ جب آئی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. میں بھی پردے میں تھی. کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کون؟ فرمایا میں عمر ابن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں. میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ میرا بچہ اور میرا شوہر میرے بھائی اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیا ہے. میں نے سوچا کہ شاید اب اس قوم کو، شاید اب مذہب اسلام کو میرے خون کے قطروں کی ضرورت ہے. اس لیے گھر میں بے قراری ہو رہی تھی. میں نکل کر آ گئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا 1 منٹ رکیے. بجلی گئی. فوراً میاں جو ہے بیگم نے میاں کے فون کیا. اچھی جلدی سے آپ اس سے لوٹ کر آئیے. بجلی چلی گئی. یو پی ایس خراب ہو گیا. ایمرجنسی لائٹ کام نہیں کر رہا ہے. کوئی موم بتی لانے والے نہیں ہے. فلاں ہے. مچھر کاٹ رہے ہیں. تکلیف ہو رہی ہے. گھٹن ہو رہی ہے. ڈراؤنے سپنے پڑ رہے ہیں. بچی چمک چمک کر اٹھ رہی ہے. اس کا کیا کیجیے گا؟ یہ عورتوں میں عجیب عورت تھی. یہ عورتوں میں عجیب خاتون تھی. عورت صنف نازک ہے. عورت فوراً کسی چیز سے امپریشن لینے والی ہے، ڈرنے والی، متاثر ہونے والی ہے. یہ عجیب عورت تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بی بی جان یہ پوٹلی میں کیا رکھ رکھا ہے اور اس کے اندر یہ کیا خون کے قطرے رس رہے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں. ایک طرف میرے بھائی کا شہید کا لاشا ہے اور دوسری طرف میرے بیٹے کے شہید کا لاشا ہے. میں نے ان کو اس لیے اٹھا لیا کہ کہیں میدان جنگ میں یہ کافر ظالم ان کے گھوڑے اس شہید کے منہ پر روندے نہ جائے، ان کے جسم پر نہ روندے جائے. ہے دنیا میں کوئی اور جو اپنے بھائی کے خون آلود جسم کو اپنے ساتھ لے کر چلے؟ ہے دنیا میں کوئی ایسی ماں جو اپنے بیٹے شہید کو اس کی لاش کو لے کر میدان جنگ کے اندر آئے؟ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان بنے گا، تقوی بنے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب مال کی محبت نکلے گی، دنیا کی محبت نکلے گی. تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی جو ہے خصلت کی عورتیں پیدا ہوگی. لگتا ہے کہ آج کی عورتیں ان کو بنایا گیا ہے اللہ نے ان کو بننے کے لیے، سنورنے کے لیے، میک اپ کرنے کے لیے. کبھی آنکھوں کی فکر، کبھی پیٹ کے بڑھنے کی فکر، کبھی کولیسٹرول کی فکر، کبھی جھریوں کی فکر، کبھی رنگ کی فکر. اسی میں تباہ ہو رہی ہے اور اسی میں ان کو اس یہودی کمینے نے، امریکہ مردود نے ان کو مشغول کر رکھا ہے، ان کو تباہ کر رکھا ہے، ان کو برباد کر رکھا ہے. اور جب ماں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اب اس کی ننھی منی بچیاں کیا کریں گی؟ ماں کو یہ کرتا ہوا دیکھ رہی ہے تو بچیاں بھی یہی کام جو ہے کر رہی ہیں اور نسل کے اندر یہ ان کی وراثت آگے بڑھ رہی ہے. میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ آج جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کوئی مقام اسلام نے نہیں دیا اور کوئی درجہ نہیں دیا. ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر دو. ایک خاتون کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کے زمانے میں پورے صحابہ کرام سے ایک وہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آنے والی تھی عذاب کی شکل میں، اس کو ایک خاتون کے فیصلے نے اللہ کے عذاب کو واپس کر دیا. انشاءاللہ ہم کل اس کو بیان کریں گے. کچھ لوگ جمعہ اور تراویح میں آتے ہیں اور زبردستی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو روز کے ان کے پاس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں پسند کے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں. مسجد کے اندر ریزرویشن کرنا جائز نہیں ہے. جو آتا ہے پہلے وہ اس کا حق ہے. حتیٰ کہ مؤذن جو اقامت کہنے والا ہے
اقامت کہنے والے کے لیے بھی کوئی جاگیر نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقامت کہے. اگر تو آتا ہے پہلے تو تجھے یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا پہلی صف کا. بعض مسجدوں کے اندر مصلے بچھائے جاتے ہیں اور جانماز بچھائے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایک قسم کا ریزرویشن ہے جو مؤذن کے لیے رکھا جاتا ہے. آپ کی مسجد کے اندر اگر مصلی اور جانماز بچھایا گیا ہو، اس کو اٹھا دیجئے، یہ غلط طریقہ ہے. جو آئے گا، امیر، غریب، مؤذن کوئی بھی ہو، اس کا حق ہے پہلی صف. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اذان دینے اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اتنا لڑیں گے کہ لڑنے کے بعد چیٹیاں ڈالیں گے کہ کس کی چیٹی میں نمبر آئے گا وہ پہلی صف میں جائے گا. بہرحال یہ غلط طریقہ ہے. اللہ کے گھر کے اندر یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے گھر میں ہم اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں. ایسا کام کر کر آپ اللہ کو ناراض نہ کریں اور اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں. یہاں پر آنے والی بعض عورتیں بھی چمکی والا برقع پہن کر آتی ہیں اور بغیر نقاب کے آتی ہیں. کیا آپ کے بیانات کا اثر نہیں ہوتا؟ بھائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کی بات سن کر ابو لہب کی بیوی جب باتوں کو قبول نہیں کیا، 1430 سال بعد ہم جیسے ریاکار مکار مولوی بولے اور فوراً اثر ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. خواجہ ابو طالب کے پیچھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لگے تھے. یعنی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھئی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد میں یہ عورتیں آتی ہیں اور بے حیا عورتیں ہیں، چہرے پر نقاب نہیں ہوتا، چمکی کا کپڑا پہنتے ہیں. یہ دیکھو حضرت خواجہ ابو طالب کے پیچھے آقا اتنا لگے کوئی حد و انتہا نہیں. آخر کار جب دنیا سے پردہ فرمائے خواجہ ابو طالب بغیر کلمے کے پردہ فرمائے اور آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ بات پہنچا سکتے ہیں. ہمارا کام دلوں کو پھاڑ کر، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر، گالیاں دے کر، ہجڑا رنڈی کہہ کر، سخت جملے استعمال کر کر، سور کتے کا پاخانہ کہہ کر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اگر ہاں بھائی اسلامی حکومت ہوتی، دعا کرو کہ جلد از جلد غزوہ ہند بپا ہو اور یہاں کفر کا خاتمہ ہو، یہاں شرک کا خاتمہ ہو، یہاں کی عدالتوں میں قرآن اور حدیث کے فیصلے ہو، یہاں ملا عمر کی طرح کوئی امیر المؤمنین بنے. پھر دیکھ لینا انشاءاللہ یہ مولوی کا ڈنڈا ہوگا اور یہ وہ حرام زادیاں ہوگی جو برقعے کے نام پر نائٹیاں پہن کر نوجوانوں کے شہوتوں کو بھڑکانے والی ہوں گی. یہ ٹیڑھی حکومت ہے، یہ بچ کر جا رہی ہیں. بہرحال قرآن ہے، حدیث ہے، مولوی کا بیان ہے، اس کا کام یہ ہے کہ قرآن نے کہا لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، آپ جبر نہیں کر سکتے. جب نبی کی بات سن کر ابو طالب ایمان نہیں لائے اور نبی کی بات اور معجزے دیکھ کر جب ابو لہب کی بیوی ایمان سے ہٹی ہوئی تھی، جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کہا کہ وہ اپنے سر پر لکڑیاں جوڑا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اعوذ باللہ میں نبی کو آگ لگاؤں گی اور نبی کے جثے کو فلاں کروں گی، تو اس زمانے میں تھی. تو آج کے زمانے میں یہ ابو لہب کی نسل، یہ جھوٹی گندی عورتوں کا رہنا کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. ایک طرف نماز کے جو ہے کہ سجدے میں سر ہے اور دوسری طرف جو ہے کپڑوں کا، لتوں کا شوق ہے، اور پھر جسم کی نمائش ایسی ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے کہ جسے دیکھ کر بھیڑ کے منہ میں پانی آ جائے اور کتے کی شہوت بھڑک جائے. میں کہتا ہوں یہ بے حیائی کی آخری انتہا ہے. یہ کافرانہ سیکولر اور جمہوری حکومت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. میرے رب کی قسم جس دن عمر کا ڈنڈا ان کی شرمگاہوں پر پاخانے کی جگہ پر پڑے گا اور پیٹھ پر لاٹیاں پڑے گی تب ان کو پتا لگے گا ہاں بچ کر کہاں جائے گی، قبر میں جائیں گی. ان دو منہ کے درمیان ہمالیہ پہاڑ کا فاصلہ ہو جائے گا. نیچے کا ہونٹ شرمگاہ سے جا کر ملے گا، اوپر کا ہونٹ سر پر ڈال دیا جائے گا. اور پوچھا باپ نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر بٹیا تیری حالت کیسی ہو گئی؟ اس بٹیا نے کہا کہ دنیا میں سور کی چربی ملی ہوئی میں لالی لگایا کرتی تھی، لپسٹک لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ابو آج میرے قبر کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہے. میری ماں مان لے، قبر میں جانے سے پہلے مان لے
یہ تیرا میک اپ تیرے شوہر کے لیے، تیری خوشنودی، تیری رضامندی، تیرا بننا تیرے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے تیرا بننا جائز نہیں ہے۔ لال باغ الامین اسکول کے قریب واقع جو بڑے مکان کا قبرستان ہے، وہاں قد آور بڑی بڑی اشتہار لگے ہوئے ہیں، تصویر لگے ہوئے ہیں، اس میں گندے گندے فوٹو ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آمدنی جو ایڈ کی آمدنی ہے ہم قبرستان کی سیفٹی کے لیے، تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، شریعت کے اندر حرام ہے یہ بات کرنا۔ بھئی ایسا ہے جیسے کوئی آدمی چیٹی چلائے اور نفے کی چیٹی لے کر یوں کہے میں مسجد کا کرنٹ کا بل بن رہا ہوں، میں امام صاحب کو تنخواہ، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی پیشاب کو لوٹے میں پکڑے اور کہے میں ایسی جگہ پر اس پیشاب کو لے جا رہا ہوں جہاں پانی بھی نہیں، ڈھیلا بھی نہیں، تو میں پاخانہ کر کر اس پیشاب سے دھوؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ جو چیز حرام ہے، اور رحم کرو اپنے آبا اور اجداد پر کہ جہاں پر گندی تصویریں ہوتی ہیں اور ڈرونی قسم کے فحش اشتہارات ہوتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تم نے گھروں کو گندا کر دیا، تم نے بازار کو گندا کر دیا، تم نے دکانوں کو گندا کر دیا، اب یہ قبرستان میں جا کر پڑے ہیں بیچارے ہمارے دادا نانا، دادی نانی، پھوپھی وغیرہ، وہاں بھی آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، ان میں ایک وہ جگہ کہ جہاں پر اس قسم کی تصویریں، زیرو کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب قبرستان کے اندر آپ نے ٹنگوا دی ان تصویروں کو، ان ایڈ کو، اب جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، عذاب کے فرشتے اس قبرستان میں آئیں گے۔ ان مینجمنٹ کمیٹی کو جا کر کہو کہ رحم کرو، ہمارے ماں باپ پر رحم کرو، ہم تمہیں بھیک دیں گے، اگر تم مار کر کھاتے ہو تو تمہاری بیوی بچوں کو پالیں گے، اللہ کے لیے تم قبرستان کے مردوں پر رحم کرو۔ یہ غلط چیز ہے۔ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، ایک دوسرے کی غیبت اور ہنسی مذاق میں مجھ سے ہو جاتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں، ایسا کرنے کے بعد دل گھبراتا ہے، اسی حالت میں روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں؟ بہرحال صوفیہ تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے غیبت کرنے سے اور لہو و لعب کے کام کرنے سے، لیکن فتوے کے اعتبار سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس روزے کے اندر کراہیت باقی رہتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ کچھ ہمارے دینی بھائی ہیں جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، قرض لے کر بہت تنگ کرتے ہیں، زبردستی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو زبردستی نہیں، اگر اسلام قتل کرنے کی اجازت دو تو ان حرامیوں کو قتل کر دو۔ ایک آدمی وقت پر اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کر، اپنے تقاضوں کو ادھورا کر کر وہ سامنے والے کا بھلا کرتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ امی جان کو دوائی کے لیے پیسے چاہیے، باپ کے کفن کے لیے پیسے چاہیے، ایک ارجنٹ کام ہے، ذرا ارجنٹ 2000 دینا، 1000 دینا، لے کر جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے علاقوں میں، اپنے محلے میں نو انٹری کا بورڈ لگاتا ہے۔ زبردستی نہیں، اگر چلے شریعت اجازت دے، ان حرامیوں کو کسی سگنل پر الٹا لٹکا کر، کپڑے کاٹ کر، ان کو جوتے اور ڈنڈوں سے مارنا ہو تو مار سکو۔ کمینو، تم اپنے محسن کا احسان نہیں ہاں اگر مجبوری ہے کہ سامنے والا غریب ہے اور ادائیگی پر شرمندہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آج سے 500 روپے قرض لیے، جمعہ کا وعدہ تھا کہ حضرت میں آپ کو حاجی صاحب جمعہ میں دے دوں گا، لیکن میرا فریضہ یہ ہے کہ میں جمعرات کو فون کر کہہ دوں کہ سیٹھ صاحب معاف کرنا، میں لاکھ کوشش کیا، 500 نہیں جم سکے، ایک 75 روپے ہیں، دیکھیے معاف کیجئے گا، میں شرمندہ ہوں، 500 روپے کیا، 70 پر 5 روپے کیا، یہ لے لو، میرا قرض ہلکا کر دو، تو سامنے والا نرم ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کے بجائے دیں گے جی، بھاگ جاری کا تمہارے پیسے لے کو، ایسے حرام زادوں کو دوست و احباب کے اندر فیمس کرا دو، 1 نمبر کا سور کا بچہ ہے، یہ انسانیت کے لائق نہیں۔ اگر یہ کل کہے میری ماں کے لیے کفن کا پیسہ چاہیے اور میرے بھائی کو دفن کرنے کے لیے اور تدفین کے لیے وہاں پر جو ہے قبرستان کا پیسہ ہرگز نہ دو، کہو تیرا مردہ سڑتا رہے، ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے۔ بھائی کیا مصیبت ہو گئی کسی پر احسان کرنا اور کسی کو قرض دینا؟ انسانیت نہیں ہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اگر سامنے والا تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اور آپ کو وہ تکلیف سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ نے اس کو قرض میں مہلت دی اور کہا کہ بھیا وعدہ تھا تمہارا جمعہ میں دینے کا،
پتا چلا کہ آپ تنگی میں ہیں، ایک کام کرو، ایک مہینہ بعد دے دو، خود اس نے فون کر دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے پر وہ اجر نہیں ملتا، جو مشکل والے کو، تنگدست انسان کو مہلت دینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرض لے اور لیتے وقت اچھی نیت کرے، میں آپ سے قرض لیا، اسی وقت میری نیت خراب، بیٹا آج پھنس گیا، اب اس کو ٹھیکا دکھاؤں گا، اس کے چپل گھٹاؤں گا، اسی وقت میری بری نیت، ہاں لیتے وقت اگر نیت میری اچھی ہو اور یہ نیت ہو، یا اللہ اس کا بھلا کر مولا، یہ عزت کو داؤ پر لگا کر اپنے نفع کو آگے پیچھے کر کر اپنی روٹی کے ٹکڑے اپنا خون دے رہا ہے، آپ اگر مجھے 500 روپے قرض دے رہے ہیں، یہ 500 روپے آسمان سے نہیں اترے، یہ درخت کے پتوں میں نہیں آئے، آپ روڈ پر کڑاکے کی دھوپ میں 10 کو 3 ممڑیاں مار کر جو کمائے تھے آپ اپنا خون دے رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں مولا یہ اپنا خون مجھے دے رہا ہے، اے اللہ تیری مدد ہو، تیری نصرت ہو، تو اے اللہ میری دعا ہے، اے اللہ میں وقت پر اس کا قرض ادا کر دوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرض لینے والا اگر ادائیگی کی نیت صحیح رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ چور حرام زادے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قرض ملے تو چوری کرنے کی ضرورت کیا ہے، بس صبح میں بہترین شیمپو اسپرے مار کر بوٹ پہن کر انشٹ کر کر نکلیں گے، کیا کمپنی کو جا رہے ہیں، ڈبو کمپنی کو جا رہے ہیں، وہاں ڈبایا وہاں ڈبایا، یہ محلے میں ڈبایا، کب تک کرے؟ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ان حرام زادوں کا کہ کل مریں گے، کل ان کو کفن نصیب نہیں ہوگا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے کس وقت پر زیادہ تر نکاح کرتے تھے اور نکاح کس نے پڑھایا؟ رشتہ نہ ٹوٹنا اور نکاح جلد ہونے کی کچھ دعا اور نسخے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی وقت متعین نہیں تھا، آپ جب چاہتے اشراق کے وقت، صبح میں، دوپہر میں، جب مناسب سمجھتے، کوئی وقت متعین نہیں تھا، جیسے آج 11:30 بجے یا عصر کے بعد ہے، ایسا کوئی بات نہیں، آپ جب چاہتے نکاح فرما لیتے۔ اور خواجہ ابو طالب آپ کا نکاح شروع میں اسلام کے لانے سے پہلے پڑھے اور اس کے بعد خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نکاح پڑھا کرتے تھے، وکیل اور گواہ کو بنا کر۔ نکاح کے جلدی ہونے کے لیے ہم نے نماز کن فیکون ایک نماز بتائی ہے جو ہماری ویب سائٹ کے اندر موجود ہے، اس نماز کن فیکون کو جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، اس نماز کو ادا کریں اور رشتہ نہ ٹوٹے، مطلب یہ کہ میاں بیوی کے اندر محبت رہے، شادی میں دراڑ پیدا نہ ہو، اس کا آسان نسخہ ہمارے اکابرین نے یہ بتایا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو سورہ فرقان کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے سے ہمارے اکابرین حضرت پیر مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے کا جو معمول بنا لے گا، اللہ میاں بیوی کے اندر محبت کو پیدا کرے گا۔ ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا، اے علی جب تم یہ کام کرو گے تمہارے گھر کے اندر میاں بیوی میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور تمہارے مال کے اندر خیر و برکت ہوگی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی تم کسی کے سامنے دست سوال بطور قرض کے تم جو ہے دراز نہیں کرو گے۔ ہم وہ عمل کیا ہے انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔ زبیر خان صاحب کے لیے دعا کرے اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ محمد عمر پاشا ہیں، وہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے۔ فیصل احمد کی بہن، اللہ انہیں بھی صحت و شفا نصیب فرمائے۔ عرفان نہال چھوٹی بچی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ روحانی علاج حکیم محمد عبداللہ صاحب کی کتاب ہے، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ عائشہ رخسار ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔